ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ایک گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہاں بھی رینٹ کر رہے ہیں, وہ بھی رینٹ کر رہے ہیں. وہ جو گرینڈ الائنس ہے نا, وہ گرینڈ رینٹ ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا, کیونکہ اس میں جتنے اچھے اچھے پلیئرز ہیں اس کے اندر, میں ان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب پی ٹی آئی بیسیکلی یہ کر رہی ہے, انہوں نے اپنی تھوڑی سی اسٹریٹجی جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چینج کی ہے, اور وہ جو ریئل ایشوز ہیں یا جو جینوئن کنسرنز والے لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں. جیسے سندھ کے اندر ہم دیکھیں تو وہ کینال والا جو ایشو ہے اس کو پک کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, وہ مارنگ بلوچ کے کلوز ہو رہے ہیں. وہ ان لوگوں کو اب اپروچ کر رہے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اس تحریک کے اندر, جو کہ واقعی جن کے کنسرنز جینوئن ہیں. یہ ٹویٹر کے اوپر ڈسکورس بھی ہوتا رہا پچھلے کچھ عرصے میں کہ پی ٹی آئی اگر ڈیموکریٹک ہونے کی بات کرتی ہے یا اصلی کوئی فائٹ کی بات کرتی ہے تو ان لوگوں کو ساتھ ملا ہے, مارنگ بلوچ جیسے لوگوں کو. اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہو رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس الائنس پلینگ آؤٹ؟ دیکھیے پی ٹی آئی سے آپ نے بات شروع کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کو ساتھ ملا رہی ہے. آپ نے کیا لفظ یوز کیا؟ میں نے کہا جن کے جینوئن کنسرن. آپ نے کہا جینوئن کنسرن ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ڈیوائسو پالیٹکس کر رہی ہے, تقسیم کرنے والی سیاست کر رہی ہے قوم کو, اور وہ ان پاکٹس میں جا رہی ہے, ان کو ساتھ ملا رہی ہے جو انتہا پسندی کی لائن جنہوں نے لی ہوئی ہے. اور یہ پاپولسٹ سیاست ہوتی ہے, پاپولزم کی سیاست ہے جو پوری دنیا میں اس وقت کافی مقبول ہو رہی ہے. امریکہ بہترین مثال ہے اس کی. اور ابھی یہ میں نیو یارک ٹائمز دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا امیرکا ہیز اے روگ پریزیڈنٹ. یہ انہوں نے فرنٹ پیج پہ نیو یارک ٹائمز نے اوپینین ایک پیس دیا ہوا, اوپینین پیس نیوز پیج پہ. خیر, تو وہاں سے شروع آپ جرمنی میں دیکھیں, وہ جو انتہا پسند جماعت ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے, اتنی اس نے کامیابی لی ہے. اور ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے. مودی انڈیا کا ہمارے یہاں دیکھ لیں کہاں سے کہاں لے گیا وہ اسی انتہا پسندی کے ذریعے. پاکستان میں بھی یہ پاپولزم جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. کیونکہ میں نے دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں میں کہ ایک کیمپین چل رہی ہے, اور 1 سال ہو گیا حکومتوں کو پاکستان میں, اور موازنہ کیا جا رہا ہے پاپولزم اور بیانیے کے درمیان, کارکردگی اور بیانیے کے درمیان کون جیتے گا. میں نے دیکھا بہت سارے ٹی وی چینل پہ, جب میں گھر میں بیمار تھا تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ باتیں اس پہ کر رہے تھے. تو آپ کی جو بات ہے نا, آپ کا سوال جو ہے اس میں یہ ہے کہ پاپولزم کی سیاست کر رہی ہے. اور مجھے اس پہ کوئی ایک چیز اس پہ پازیٹیو جو ہے, میں وہ پہلے آپ کو بتا دوں. پازیٹیو یہ ہے کہ اگر وہ سندھ کے نیشنلسٹ یا کامپرس جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں اور بلوچستان کی کامپرس جماعتوں کے پاس جا رہی ہے پی ٹی آئی یا گرینڈ الائنس, تو یہ ایک اچھی بات ہے اس سینس میں کہ آپ ان کامپرس جماعتوں کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں, جو جمہوریت کی اصل روح ہے اور وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, نیگیٹو ہیں, تو پھر اس پہ میں شک کا اظہار کرنا میرا حق ہے. فریڈم آف اسپیچ میرا بھی حق ہے, اور اس کی وجہ ہے یہ, میں اس پہ شک کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلیئرز ہیں, جو کیریکٹر ہیں اس گرینڈ الائنس میں, خاص طور پہ پی ٹی آئی, ان کا جو ریکارڈ ہے ماضی کا وہ پاپولزم ہے. اپنے مفاد کے لیے وہ ہر اس دروازے پہ دستک دیں گے جہاں سے کچھ ایسی چیزیں انہیں ملیں جس پہ وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں, پاکستان کی اکانومی کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں. وہ اسٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہتے اس ملک میں. اب میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ ماہرنگ بلوچ فار ایگزامپل, وہ اس کا بہت نام لے رہے ہیں نا, اور عمر ایوب مسلسل, یہ بھی میں نے گھر بیٹھے فائدہ ہوا مجھے گھر بیٹھنے کا, میں نے مسلسل دیکھا عمر ایوب صاحب ماہرنگ بلوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ, پہلے نہیں کہ وہ بڑے عرصے سے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, ان کی حکومت کے دور میں بھی کرتی رہی. ان کی حکومت کے دور میں بھی کیا ہوا, خان صاحب وزیر اعظم تھے, وہاں ہزارہ آبادی میتیں سڑک پہ رکھ کے کوئٹہ میں بیٹھی رہی. یہ نہیں گئے کہ مجھے میتوں سے بلیک میل کر, لاشوں سے بلیک میل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بلیک میلر کہا. اب ہزارہ کو تو یہ لوگ ساتھ نہیں ملا رہے, ہزارہ ان کو بھول گئے. تو خیر چلے بھول گیا, کیا پتہ نیکسٹ اسٹیپ, چلے نیکسٹ وہی یہ کریں گے. وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ماہرنگ کا نام کیوں استعمال کیا جائے. اب جو ماہرنگ جس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا, وہ بلوچستان میں قوم پرستی کا مسئلہ ہے. ان کو اپنے حقوق کے چھننے کا شکوہ ہے, انہیں ہے کہ مرکز اور پنجاب نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اور عمر ایوب صاحب کو میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں, اور ماہرنگ بلوچ اور ان کے فالوورز کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں پہ ماہرنگ بلوچ جن بلوچ سینٹیمنٹس کو لے کے سڑکوں پہ ہے اور احتجاج کر رہی ہے, اور جن حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اس کی تباہی کا آغاز عمر ایوب کے دادا نے کیا تھا اس ملک میں.
تو 3 نسلوں کا بوجھ عمر ایوب کی یہ قوم اٹھا رہی ہے، اور آج وہ سب بھول کے اس پہ معافی مانگے بغیر اپنی نسلوں کا گناہ، تو وہ آج محروم بلوچ کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو امبریس کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، مین اسٹریم میں وہ آ جائیں، لیکن سچ جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے. اور سچ یہ ہے کہ اس ملک میں جو بلوچ کا جو ریزنٹمنٹ ہے وہ 1948 میں شروع ہوئی، جب کلات پاکستان کا حصہ بنا، اور اس کے وہ پہلی تھی، لیکن اس کو وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب دوسری بغاوت جسے کہتے ہیں بلوچستان میں شروع ہوئی، اور جو بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، اس کو لیڈ کیا نواب نوروز خان برق زہری. وہ بلوچ لیڈر تھے. یہ جو ثناء اللہ زہری ہیں پچھلے چیف منسٹر تھے نواز شریف کے دور میں، ان کے وہ نانا تھے. تو میں عمر ایوب صاحب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دادا ایوب خان کی حکومت تھی. جب نوروز خان کو نے اسٹرگل کا آغاز کیا 1 یونٹ کے خلاف، اس سے پہلے بنا ہوا تھا، ان کو قرآن کا واسطہ دے کے، قرآن کی قسمیں دے کے ایوب خان اور اس کی حکومت پہاڑوں سے نیچے لے کے آئی مذاکرات کرنے کے لیے. ان کو حیدرآباد جیل میں بند کر دیا. نواب نوروز خان کے 5 بیٹے اور بھتیجے 1960 میں پھانسی لگا دیا ان کو. قرآن کا وعدہ دے کے آپ نیچے لائے ہیں. یہ کہتے ہیں نا محروم بلوچ کے شکایتیں کیا ہیں، تو عمر ایوب صاحب آپ کے دادا سے شکایتیں شروع ہوئی ہیں نواب نوروز خان کو اور ان کے بیٹوں کو جب آپ لوگوں نے مارا. اس کے بعد نواب نوروز خان کو 1960 کو اس کو کچھ کہتے ہیں پھانسی دے دی گئی، کچھ کہتے ہیں جیل میں مر گئے. وہ ریزنٹمنٹ وہاں سے شروع ہوئی ہے. ایوب خان ان کے دادا، جن کے ہاتھوں پہ حسین شہید سہروردی کا خون بھی ہے، جو وزیر اعظم تھے اس ملک کے، بنگال سے جن کا تعلق تھا، جس سے بنگال میں ریزنٹمنٹ ہوئی. نواب نوروز خان، حسین شہید سہروردی، پھر اس کے بعد آ جائیں آپ مولوی تمیز الدین، وہ بھی بنگال کے، وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے. جب مارشل لاء لگایا اس کے خلاف وہ گئے اسپیکر قومی اسمبلی عدالت میں، جہاں جسٹس منیر لاہوری گروپ کا جو لاہوری گینگ، جس کو میں لاہوری تھوڑا گروپ کہتا ہوں، اس کا سربراہ اور بانی جسٹس منیر تھا، وہ بھی لاہوری تھا. انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو آپ کے دادا نے، عمر ایوب صاحب، بنگال کو الگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ وہاں شیخ مجیب الرحمان جیسے لوگ آگے آئے کیسے؟ کیونکہ آپ کے دادا نے وہاں یہ کیا. بلوچستان میں آپ کے دادا نے نواب نوروز اور اس کے بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ یہ کیا. پھر اس کے بعد یحییٰ خان آ گیا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آ گئے، وہاں بھی آپریشن جاری رہے، اور پھر مری مینگل کے خلاف آپریشن ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کے جو والد صاحب سے گوہر ایوب، اللہ ان کو مرحوم ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایوب خان کے صدر کے الیکشن، جو محترمہ مادر ملت جن کو محترمہ فاطمہ جناح کہتے ہیں، ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے ایوب خان. وہ میں ذکر کرنا بھول گیا. ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کو الیکشن ہروایا گیا پہلے جھرل پھیر کے. آپ کے دادا عمر ایوب صاحب وہاں پہ کراچی میں، آپ نے بنگال کو ناراض کیا، آپ نے بلوچ کو ناراض کیا، آپ کے دادا نے، اور آپ کے دادا نے فاطمہ جناح کو ناراض الیکشن ہروایا، مہاجر لوگوں کو ناراض کیا کراچی کے. پھر قتل کر دیا گیا فاطمہ جناح کو آپ کے دادا حضور کے دور میں. اور آپ کے والد حضور مرحوم نے پہلا مہاجر پختون فساد کراچی میں کروایا، کھلی جیپ میں بندوق لے کے فائرنگ کی، جا کے لوگوں کو مارا آپ کے والد نے لوگوں کے ساتھ. آپ کس لیے؟ کہ آپ کے دادا حضور ایوب خان ایک جھرو الیکشن میں الیکشن جیت گئے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف. جب یہ اچکزئی کے والد اور نیپ، عوامی نیشنل پارٹی، اور جتنی کمپریس جماعتوں کی آپ اس وقت حمایت لے رہے ہیں، وہ سب فاطمہ جناح کے ساتھ تھی. بنگال کے لیڈر بھی، شیخ مجیب الرحمان بھی، یہ سب فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. مولانا ابو العلا المودودی بھی، اور مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بھی، یہ سب فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. شاہ احمد نورانی بھی. لیکن آپ کے دادا حضور اور آپ کے والد حضور پختون مہاجر فساد کروا رہے تھے، پورے ملک میں جھرلو پھیر رہے تھے، الیکشن رک کر رہے تھے اپنے غیر آئینی غیر قانونی اقتدار کے لیے.
یہ آپ کی 2 نسلوں کا قرض ہے اس ملک پہ. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا بھی ہے نا کہ میرے والد کو آپ کے ان کے والد نے وہ ایک واقعہ کا ذکر کیا نا محمود اچکزئی کے والد نے کہ میرے والد کو آپ کے والد نے 14 سال قید کی سزا دی تھی. تو آپ کا قوم پرستوں کے بلوچستان کے بارے میں یہ میں نے 2 واقعے, نواب نوروز خان اور احمد اچکزئی ان کا نام تھا میرا خیال, محمود اچکزئی کے والد کا, اگر میں بھول نہیں رہا. پھر کیا ہوا, پھر احمد اچکزئی بم دھماکے میں مار دیے گئے. پتہ ہے آپ کو, یہ بھی عمر ایوب صاحب کو یاد کروا دیں. اور اس کے بعد یہ آپ کی 2 نسلوں کا قرض اس ملک پہ ابھی ہے. اور ابھی آگے چلیں, ابھی آگے یہ چلیں کہ پھر آپ کے والد صاحب مسلسل پیپلز پارٹی کے خلاف, محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف, نواز شریف کے ساتھ ہر اس معاملے میں شامل تھے جس کا الزام نواز شریف کو دیا جاتا. اور پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے. جب پرویز مشرف کا مارشل لا لگا تو آپ کے والد صاحب اس مسلم لیگ میں چلے گئے. آپ کے دادا حضور نے ایک مسلم لیگ توڑی تھی, قائد اعظم کی مسلم لیگ توڑ دی انہوں نے, لیاقت علی خان کی مسلم لیگ, فاطمہ جناح کی مسلم لیگ توڑ کے نئی مسلم لیگ بنائی. آپ کے والد نے اسی سنت پہ عمل کیا اور ایک مسلم لیگ توڑ دی نواز شریف کی, اور کاف لیگ میں چلے گئے. آپ کے والد صاحب پھر پرویز مشرف کے پاس چلے گئے, پھر آپ بھی پرویز مشرف کے پاس چلے گئے. آپ نے ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا, آپ کے اور آپ کے والد دونوں نے اکٹھے مل کے, اور اس ملٹری ڈکٹیٹر کا بلوچستان سے کیا لینا دینا تھا. اس وقت بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس سے محرم بلوچ لیڈر بنی ہے, وہ نواب اکبر بگٹی کا قتل ہے. وہ آپ کے عمر ایوب صاحب, آپ جس کو ہاتھوں سے, جس کی آئین شکری کو اٹھا کے رکھتے تھے نا ہر وقت, اس پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کو قتل کیا. آپ اور آپ کے پہلے والد صاحب کرتے رہے, پھر آپ کرتے رہے, مسلسل کرتے رہے, اور پھر آ کے اس کے نتیجے میں یہ بلوچستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکبر بگٹی کا قتل ہے, جو پرویز مشرف کے ہاتھوں پہ ہے, جب آپ اس کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے تھے. آج آپ یہ سارے خون بھول گئے ہیں, اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ آپ مسلسل پرویز مشرف اور اس کو سپورٹ کرتے رہے. پھر آپ کاف لیگ میں چلے گئے, پھر آپ نون لیگ میں چلے گئے, آپ ان کی خوشامدیں کرتے رہے, نواز شریف کی خوشامد کرتے رہے, پتہ نہیں کس کس کی خوشامد کرتے رہے, ٹکٹیں لی, الیکشن لڑے, پھر آپ پی ٹی اے میں چلے گئے, پھر آپ نے اس کی خوشامدیں شروع کر دی. آج آپ اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ کسی اور پی ٹی اے کے لیڈر کو قریب نہیں آنے دیتے. یہ ہسٹری آپ کی 3 نسلوں کی. آپ نے ایک دفعہ معافی مانگی اپنی ان نسلوں کی. ملک توڑنا آپ کے دادا کے ہاتھوں پہ, نواب نوروز خان کا قتل, احمد اچکزئی کا قتل, حسین شہید سہروردی, فاطمہ جناح کا قتل, کس کے ہاتھوں پہ یہ خون؟ آپ کے والد تو 1951 میں آرمی چیف بن گئے تھے, 1970 میں, 1969 میں, 1968 میں خود اپنے ہاتھوں سے پھر یحییٰ خان کو سپرد کر کے چلے گئے. آپ کے والد کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی, کہاں سے پختون مہاجر فساد شروع کروائے کراچی میں, اور آپ خود پرویز مشرف جس نے اکبر بگٹی کو قتل کیا, اس کے ہاتھ آپ مضبوط کرتے رہے. آج آپ کو محرم بلوچ یاد آ گئی ہے, آج آپ کو بلوچستان کے حقوق یاد آ گئے. 3 نسلوں میں آپ کا خاندان اس بلوچستان کو, اس مشرقی پاکستان کو ہم سے نفرت پھیلاتا رہا ہمارے خلاف. ان کے اندر دلوں میں آپ کی پالیسیز سے, آپ کے اقدامات سے جو آپ کی ذات تک مرتکز تھے, ذاتی مفاد کے لیے, اس کی معافی نہیں مانگیں گے. کھڑے ہو کے نہیں کہیں گے ہاں میرے باپ دادا نے غلطی کی, میں نے غلطی کی, مجھے معاف کر دیں. اور آج میں محرم بلوچ کو چاہتا ہوں وہ جلسہ کرے, پھر بات بنتی ہے. پھر آپ کہیں بلوچستان کے کتنے ضلعوں نے آزادی کا اعلان کر دیا. اتنوں نے کیا جتنے نواب نوروز خان کے دور میں کیا گیا تھا, اور جتنوں کے اکبر بگٹی کے دور میں کیا گیا تھا, اور جتنوں کے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ نے آپ کے دادا کے دور میں کیا تھا. تو ذرا سوچیں اور پھر اس ملک میں مزید آگ لگائیں. آپ کی 3 نسلوں کا قرض ہے, بوجھ تلے دبا ہوا ہے یہ ملک, اس کو پہلے نکالیں, معافی مانگیں. آپ جس کی بھی گیم کھیل رہے ہیں, اندازہ ہے کہ ابھی اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ان کو پروٹیکشن بہت اچھی طرح سے مل رہی ہے. لیکن دیکھ لیں, آپ ان کی زبان دیکھ لیں, وہ سمجھتے لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے میمونہ, یہ تاریخ سامنے رکھیں. اور تمہیں بتائیں مجھے, میں اگر میری 3 نسلوں نے یہ کیا ہوا ہو اور میں یہاں آ کے لیکچر جھاڑوں, آپ میرے بارے میں کیا کہیں گی؟ مجھے پہلے اپنی ماضی کی غلطی پہ معافی مانگنی چاہیے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا. اب محمود اچکزئی صاحب کو نظر آ رہے ہیں عمر ایوب صاحب جمہوریت کے راستے پہ آ گئے. محمود اچکزئی صاحب کو میں جانتا ہوں, اور مجھے نہیں, میرا نہیں خیال وہ اتنے بولے ہیں. انہیں پتہ ہے ان کی 3 نسلوں نے, اس لیے انہوں نے سامنے منہ پہ کہا کہ تمہارے دادا نے 14 سال قید کی میرے باپ کو سزا دی تھی. پھر یہ نہیں, انہوں نے ان کی بڑائی ہے, انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ پھر وہ بم دھماکے میں مار بھی دیے گئے.
تو لیکن یہ حقائق ہے, یہ حقائق سامنے رکھیں اور بتائیں اب آپ کس کی گیم کھیل رہے ہیں. سوال یہی ہے نا کہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ تو پھر ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اور یہ ان سب کے اندر ہے, اور اسی انسٹیٹیوشن سب کے اندر مطلب یہ جتنی بھی قوم پرست جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاں قوم پرست جماعتوں کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے پی ٹی آئی بھی اس وقت اسی ادارے کے خلاف اس کی بھی ریزنٹمنٹ ہے, یا اسی ادارے کے خلاف. دیکھیں فرق ہے, ادارہ اور لوگوں میں فرق ہے. پھر جینوئن ایک لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی ہے اور انہی کے خلاف. 1941 میں اگر آرمی چیف ایوب خان بنتا ہے اور 1968 میں وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے, پتہ کتنے سال بنتے ہیں؟ بتائیں کتنے بنتے ہیں؟ ٹیسٹ لے رہے ہیں 18 سال. ہاں 18 ٹھیک ہے, 17-18 ایک بندہ بیٹھا ہے اس ملک کے سیاہ و سفید میں جو پاکستان کے ارلی ایئرس سے, تو ادارے میں کتنے لوگ آئے چلے گئے, لیکن گالی ادارے کو پڑی کیونکہ اسے وردی اس ادارے کی پہنی تھی. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے, اس ادارے کو یہ اپنے اندر سیلف کریکشن کی ضرورت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ملک کو, محمود اچھے نے یہ کہا ہے کہ فوج کی ضرورت ہر ملک کو ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ضرورت ہر ملک کو ہے, لیکن ان کا جو کام ہے وہ کرے, یہ کہنا چاہیے. ہمارا تو شکوہ یہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ جس راستے پہ ہم 35 سال چلتے رہے اور آج بھی چل رہے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار پالیٹکس سے کم کرنا چاہیے. آپ نے وہاں جنرل باجوہ اور فیض کے ذریعے اور آصف غفور کے ذریعے اور عاصم سلیم باجوہ کے ذریعے اور جنرل طارق کے ذریعے اور بہت سارے جنرلوں کے ذریعے آپ نے ان کو بوٹوں سمیت ہمارے ہر شعبے میں لا کے بٹھا دیا کہ ایک ریٹائرڈ کرنل لیاقت پارلیمنٹ چلاتا تھا. آپ نے اتنا زیادہ ان کو اندر لے آئے ہیں, اتنا زیادہ ہائیبریڈ نظام بنا دیا کہ اب اس میں سے نکلتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے گا اور صبر کرنا پڑے گا.